بڑے بڑے فنے خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں، فنے خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے۔ جب تک وہ یکون الدین کلہ للہ نہیں ہوتا یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے۔ آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید۔ کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی، حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی تھی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے۔ یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی، جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی، وہ تو ایک گڈریا اپنا گوپیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوپیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کے آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی۔ کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ قطعاً نہیں۔ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرد واحد سے بات شروع کر کے یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے ہیں وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک کرو۔ یہ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے۔ آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کے رب نے، دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی؟ کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات، لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے زائد تو نہیں ہو گئی؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسی لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، شرک کے ہر شائبے سے پاک۔ تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی۔ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے، یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے ان آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدا، وہ دین حق اور الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں۔ جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے۔ عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا ہو، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چہار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں۔ اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا
جبکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون.